نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون محترم حاضرین جمعہ، آخری بار جب آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا تھا تو ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے اوپر، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن 3 چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا۔ اس پر ہم بات کر چکے۔ دوسری چیز والاحسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے احسان کا، اس پر بھی ہم بات کر چکے۔ تیسری چیز وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہاں یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ کیا دینا ہے۔ فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو دینے کا حکم اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ کیا دینا ہے یہ کلیئر نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو دے سکتے ہو دو، پیسہ دے سکتے ہو تو پیسہ دو، ان کے سکھ میں کام آ سکتے ہو تو سکھ میں کام آؤ، ان کے دکھ میں کام آ سکتے ہو تو دکھ میں کام آؤ، ان کی کوئی پریشانی حل کر سکتے ہو تو حل کر دو، کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہو تو اچھا مشورہ دے دو، کچھ نہیں کر سکتے تو 2 میٹھے بول سکتے ہو تو وہی بول دو، لیکن وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔
یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دے دیا، احسان کرنے کا حکم دے دیا، تو سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے. یہ الگ سے رشتہ داروں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے قرابت داروں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی. عام طور پہ آدمی دور والوں سے تعلق بنانے میں اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اپنے قریب والوں کو بھول جاتا ہے. جو ہمارے سب سے قریبی رشتے دار ہیں، جن کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہے، جو ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پھر اور آگے بڑھیے ہماری خالہ ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارے چاچا ہیں. یہ جو پورا ایک فیملی سسٹم ہے جن کا ہمارے ساتھ خون کا ریلیشن، جانتے ہیں ان کا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے پہلا حق اگر کسی کا بتایا تو ماں باپ کا بتایا، والدین کا بتایا. اور والدین کا بتانے کے بعد اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بھی ان کا حق ادا کرو. یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہو سکتی کہ ہم پیٹ بھر کھانا کھائیں اور ہمارا کوئی رشتہ دار بھوکا مرے. ہم عیش کی زندگی گزاریں اور ہمارے رشتہ دار لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں. ایک آدمی کو اگر اللہ نے نوازا ہے، اس کو دولت دی ہے، اس کو وسائل دیے ہیں، اس کو خوشحال بنایا ہے، تو سب سے پہلا حق اس کے رشتہ داروں کا ہے. بخاری شریف کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھی. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وابدأ بمن تعول، اور آپ نے فرمایا کہ جب خرچ کرنے کی باری آئے، جب دینے کی باری آئے، جب صدقہ خیرات کرنے کی باری آئے تو شروعات ان سے کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہاری فیملی ممبرس ہیں، جو تمہارے پریوار سے، تمہارے خاندان سے، جن کا تمہارے ساتھ خون کا رشتہ ہے، ان سے شروعات ہے. آج کی اس دنیا میں انسان بہت ترقی کر رہا ہے. اتنی ترقی کر رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ اور سعودی عرب اور لندن میں بیٹھے ہوئے آدمی سے ویڈیو کال کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اتنی ترقی کر چکا ہے انسان. مگر جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اس کی محبتوں کا دائرہ کمزور ہو رہا ہے. وہ دور والوں سے اتنا پاس ہو گیا ہے کہ قریب والوں سے دور ہو جاتا ہے. انسان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں، کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ انہیں یہی ڈھنگ سے نہیں پتا کہ کون ہمارے رشتہ دار ہیں، کون ہمارا چاچا ہے، کون ہمارا بابا ہے، کون ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ کون ہمارے ریلیٹیوز ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کے بارے میں جانکاری حاصل کرو، اپنے شجرے کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں معلومات حاصل کرو. کیوں؟ تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑو، تاکہ ان کے سکھ میں، ان کے دکھ میں ان کے کام آؤ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم یہ کام کرو گے فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَصْبَاحٌ فِي الْأَثَرِ، اگر تم واقعی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا اور خاندان میں محبت بڑھے گی. آج ذرا ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ رشتہ داروں کے تعلق سے آج ہمارا رویہ کیا ہے. ذرا سی باتوں پر، دنیاوی چیزوں کو لے کر، زمین کو لے کر، جائیداد کو لے کر، دھن کو لے کر، دولت کو لے کر
ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ قسم کھا لیتے ہیں کہ زندگی بھر اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ ان کے ایک خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح بن قصاصہ، یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے اور یتیم تھے، بہت غریب تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بہرحال خوشحال سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، تو حضرت ابو بکر اپنے خالہ زاد بھائی کے گھر کا پورا خرچہ اٹھاتے، ان کی پوری کفالت کرتے تھے، ان کے گھر میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پورا راشن خرچ پانی پہنچاتے تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں، خالہ زاد بھائی، کزن بردر، بہت قریب کی رشتے داری نہیں، حضرت ابو بکر کھانا پہنچاتے تھے، ان کے پورا ان کا خرچہ چلاتے تھے، کیونکہ وہ یتیم تھے، غریب تھے۔ اب سنیے جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب جھوٹا الزام لگایا گیا، جب جھوٹی تہمت لگائی گئی، اور تہمت لگانے والوں میں کون تھے؟ منافقین، تو کچھ سچے پکے مسلمان بھی اس افواہ کو پھیلانے میں شامل ہوئے۔ دو چار سچے مسلمان بھی حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا۔ ایک اصول ہے، آپ غلط بات کو جب پھیلاؤ گے، ایک جھوٹی بات کو جب بہت زیادہ پھیلاؤ گے تو سیدھا سادہ آدمی جال میں پھنس سکتا ہے، غلط بات کو بھی لوگ صحیح کہنے لگتے ہیں۔ یہ اصول ہے دنیا کا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ سچ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، الزام لگانے والے سارے کے سارے منافق ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، لیکن 3 یا 4 صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان 3-4 لوگوں میں ایک نام حضرت مصطح بن قصاصہ کا بھی تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور جن کا خرچہ حضرت ابو بکر چلایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی بلیم کرے، غلط الزام لگائے، اس کے کیریکٹر پر سوال اٹھائے، اس کے اوپر چھوٹا الزام لگائے، آپ ایک دن کے لیے بھی برداشت کریں گے؟ اس کے گھر کا خرچہ چلائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے قسم کھائی، جب ان کو پتا چلا کہ جس کو میں ہر مہینے کھانا پہنچاتا ہوں، راشن پانی پہنچاتا ہوں، اس آدمی نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں ایک پھوٹی کوڑی بھی رشتہ بن قصاصہ کے اوپر خرچ نہیں۔ ایک دم بالکل نیچرل بات ہے۔ حضرت ابو بکر کی جگہ دنیا کا کوئی بھی باپ ہوتا تو یہی کرتا، جس کے اندر اپنی بیٹی کی محبت ہوتی یہی کرتا کہ بھئی میری بیٹی پر تم نے الزام لگایا اور میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضرت ابو بکر نے کوئی غلط کام تو نہیں۔ حضرت ابو بکر کے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھتے اور آج اپنے سماج کا ہم سب جائزہ لیں کہ آج ہم کن کن باتوں پر اپنے رشتے داروں سے رشتے توڑتے اور چھوڑتے ہیں، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر نے رشتہ توڑنے کی قسم نہیں کھائی ہے، بس یہ کہا ہے کہ آج کے بعد میں اس کے اوپر جو خرچہ کرتا تھا خرچہ نہیں کروں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں۔ حضرت ابو بکر جب یہ قسم کھاتے ہیں، قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نازل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کھانے کی وجہ سے قرآن کے اندر ایک حکم نازل کر دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ مسلمانوں جو تم میں سے پیسے والے لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کو کبھی ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر تمہارے کسی رشتہ دار سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، وہ تمہارے بارے میں کوئی نازیبا بات بول دے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو معاف کر دیا کرو، نظر انداز کر دیا کرو، اس کو اپنے دل پر لے کر تم بھلائی کرنا نہ چھوڑا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جذبات کو اٹھایا، فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے مسلمانوں
کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تم غریبوں کا خیال رکھو گے، تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، تم یتیموں کا خیال رکھو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم ذرا ذرا سی بات پر یہ سلسلہ ختم نہ کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم کبھی یہ نہ چاہیں گے کہ تو ہمیں نہ بخشے، اے اللہ میں اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں، میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، اور آج کے بعد میں پھر حضرت مصطفیٰ بن اساسہ کے اوپر جو خرچ کرتا تھا وہ سلسلہ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ یہ ہے رشتے دار۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، رشتے دار کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے، ایک تو یہاں اس آیت میں کہا گیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرآن میں رشتے داروں کو کہیں کہیں ذی القربیٰ کہا گیا، کہیں اولو القربیٰ کہا گیا، اور کہیں اولو الارحام کہا گیا۔ ارحام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ارحام کس کو بولتے ہیں؟ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو۔ گویا کہ یہ جتنے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا ویسا تعلق ہے جیسے بچے کا اپنی ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، رحم مادر سے ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رشتے داروں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے شریعت میں، رحم کا لفظ، یہ رحم کا لفظ دراصل رحمان سے بنا ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور رحمان سے رحم نکلا ہے، لہذا جو رحم کو توڑے گا، جو رشتے کو توڑے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو توڑوں گا، جو رشتے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کو جتنا تم، شریعت میں جتنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا گیا ہے، ملاقات ہو تو سلام کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے میں جاؤ، دعوت دے تو قبول کرو، یہ جتنے حقوق بتائے گئے مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، ان حقوق میں سب سے پہلا نمبر رشتہ دار کا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار آپ کو دعوت دیتا ہے فوراً قبول کرو، اس کا انتقال ہوتا ہے فوراً جنازے میں جاؤ، اس کی یہاں شادی میں دعوت ملی فوراً قبول کرو۔ رشتہ دار کا حق ایک عام مسلمان سے زیادہ ہے، اس کے ہر سکھ دکھ میں ہمیں کام آنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی جن کا اللہ نے حکم دیا۔ اب تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تین چیزوں سے روکا ہے۔ کون کون سی چیزوں سے روکا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تین چیزوں سے منع کرتا ہے، تین چیزوں سے روکتا ہے۔ نمبر ایک الفحشاء، فحشاء سے روکتا ہے۔ فحشاء کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کوئی چیز بھٹی ہو جائے، بدشکل ہو جائے، تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فحش۔ یعنی ایک تو کوئی کام غلط ہے، اور غلط ہونے کے بعد اتنا غلط ہے، اتنا خراب ہے کہ دیکھ کے خراب لگ رہا ہے، دیکھ کر گندا لگ رہا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ فحشا کہتے ہیں ان کاموں کو کہ جن کو شریعت نے کہا ہے کہ بہت برا کام ہے۔ مثال کے طور پر عرب کے اندر ایک روایت تھا کہ اپنی سوتیلی ماں سے لوگ شادی کر لیں، باپ مر گیا، اپنے باپ کی جڑوں سے، اپنی سوتیلی ماں سے لوگ شادی کر لیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنے باپ کی منکوحہ سے، اپنے باپ کی عورت سے تم کبھی بھی نکاح نہ کرو، کبھی بھی شادی نہ کرو، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اب تک جو تم غلط کام کر چکے ہو وہ ہو چکا، لیکن آج کے بعد، آئندہ کے بعد یہ غلط کام ہونا نہیں چاہیے۔ تمہیں اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
فرمایا انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ انتہائی گندا کام ہے، یہ اللہ کی کو ناراض کرنے والا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے فاحشہ کا لفظ استعمال، یعنی آپ سوچئے ایک آدمی اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرے، کتنا برا کام، کتنا برا کام۔ اسی طریقے سے زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، تم بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، یہ فاحشہ ہے، یہ گندا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دنیا کی بہت گندی برائی میں ملوث تھے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق تھا۔ اس برائی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر بھی الفاحشہ کا لفظ استعمال، تو پتہ یہ چلا کہ فاحشہ کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی جن کو شریعت میں گندا کام کہا گیا ہے، ناپاک کام کہا گیا ہے، برا کام کہا گیا ہے، وہ تمام چیزیں فاحشہ کے اندر آ گئی۔ لیکن خاص طور سے جب فاحشہ کا لفظ بولا جائے تو بے حیائی والے جو کام ہیں، جو ولگیرٹی والے کام ہیں، جو ننگے پن والے کام ہیں، جو بدکاری والے کام ہیں، سب سے پہلے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر وہی کام آتے ہیں اور انہی کو عام طور سے فاحشہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے تمام کاموں سے بچو، جو کھلم کھلا بے حیائی کے کام ہیں ان سے بھی بچو، اور جو چھپے ہوئے بے حیائی کے کام ہیں ان سے بھی بچو۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج سوسائٹی کدھر جا رہی ہے، سماج کدھر جا رہا ہے اور بے حیائی کس طریقے سے ہماری رگ رگ میں گھستی چلی جائے۔ جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 برائیاں، 5 چیزیں اگر کسی قوم کے اندر پائی جائیں تو ان کا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حافظ ہے۔ 5 برائیاں جب کسی قوم کے اندر آ جائیں تو وہ قوم برباد ہو جائے۔ کون سی 5 برائیاں سن لیجیے۔ پہلی برائی لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، جب کسی قوم کے اندر، کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر بے حیائی کے کام ہونے لگتے ہیں، زناکاریاں ہونے لگتی ہیں، بدکاریاں ہونے لگتی ہیں، فاحشہ ہونے لگتا ہے اور کھلم کھلا لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، اور ایسی ایسی برائیاں، ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہ ایڈس کی بیماری، یہ چکن گنیا کی بیماری، یہ سوائن فلو، یہ برڈ فلو، یہ دنیا بھر کی جو بیماریاں دن بدن نکل رہی ہیں، آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ یہ ہمارے ان گندے کاموں اور بے حیائی کے کاموں کا نتیجہ ہے، اور یہ پیارے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر یہ برائی آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر مختلف بیماریاں ڈال دیں گے۔ دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی، چوری پر اتر جائے گی، بے ایمانی پر اتر جائے گی، کاروبار میں فراڈ پر اتر جائے گی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا أُخِذُوا بِالشِّدَّةِ، اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی نازل کر دے گا اور وہ قوم مہنگائی کا شکار ہو جائے گی، کاروبار میں مندی کا شکار ہو جائے گی، پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ اور تیسری برائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کچھ لوگ اپنے مال کی زکات نکالنا بند کر دیں، یا زکات نکالیں لیکن صحیح طریقے سے نہ نکالیں، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسے لوگوں کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہو تو تھوڑی بہت کوئی بارش ہو رہی ہو، بارش بھی نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے، اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی چیزوں کو چھین کر لیتا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو حالات ہیں یہ نقطہ قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے کہ جو آپ کی چیزوں کو آپ سے چھیننے لگتا ہے۔ اور آخری چیز
وما لم تحكم ائمتهم بکتاب اللہ، اور جب کوئی کسی قوم کے جو لیڈر ہیں، جو قوم کے سربراہ ہیں، جو قوم کے قائدین ہیں، جب وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی منمانی فیصلے کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا جعل اللہ باسهم بینہم، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے، جنگ خانہ جنگی ہونے لگتی ہے، آپس میں لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں سنا کر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بے حیائی کتنی گندی چیز ہے، فاحشہ کتنی گندی چیز ہے۔ اللہ نے وینہا عن الفحشاء، اللہ تمہیں فاحشہ سے، بے حیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ دوسری چیز والمنکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منکر سے روکتا ہے۔ منکر کس کو بولتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جن کو شریعت میں برا کہا گیا، جن کو شریعت میں برا کہا گیا ہے وہ تمام چیزیں منکر ہیں۔ یعنی فاحشہ یہ ایک ڈگری اوپر کی چیز ہے۔ فاحشہ کا مطلب وہ کام جس کو شریعت میں بہت برا کہا گیا ہے، اور منکر کا مطلب جس کو برا کہا گیا ہے۔ یعنی منکر عام ہو گیا، اور عام گناہوں میں فاحشہ جو ہوتے ہیں، فحشا وہ خاص قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان گناہوں سے بھی تمہیں منع کرتا ہے جو بہت برے ہیں، اور ان گناہوں سے بھی منع کرتا ہے جو برے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں روکا۔ اور تیسری چیز والبغی، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے ظلم کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ بنائی ہے، ایک حد بنائی ہے، اگر حد کو کراس کیا تو اس کو عربی میں بولتے البغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر انسان حد سے تجاوز کرے گا کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں اگر حد سے تجاوز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا ہی میں دے گا۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، کہ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ایک گناہ ہے البغی، اگر حد سے تجاوز کرتا ہے کوئی آدمی، ظلم پر اتر جاتا ہے، سرکشی پر اتر جاتا ہے، تو اس کی سزا اسے دنیا ہی میں مل کر رہے گی۔ اور دوسری چیز وہ حقوق الوالدین، اپنے والدین کی حق طلبی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا، 3 چیزوں کا حکم دیا، اور لاسٹ میں اللہ نے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ یہ 3 چیزوں سے اللہ نے حکم دیا، 3 چیزوں کا، اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ اس کو گرے باندھ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم غور سے کان لگا کے سنتے ہیں کہ بڑا آدمی ہمارا بزرگ ہے، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ جو اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مولا ہے، ہماری ایک سانس کا رب ہے، ذرا سوچو کہ اس کی نصیحت کتنی اہم اور کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو، یہ جو تم نے ابھی سنا، 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، یہ ہماری نصیحت ہے، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اور یہ نصیحت اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دو، یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ تم واقعی میں نصیحت پکڑو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، ان 3 گناہوں سے بچو، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں لاؤ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین سورہ نحل کی اس آیت کے اندر جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اللہ ان 3 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اللہ ان 3 چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی، احسان کرنے کی، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے، ہر قسم کی برائی سے، اور ہر قسم کے ظلم اور طغیان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.